اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز میں ایک قرآن و حدیث کی بات کیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل معلق قلبہ فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی روز قیامت ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، وہ جوان جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے کہتے ہیں کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ شیوہ پیغمبری ہے۔ نمبر 2، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد میں ہوتا ہے کہ کہاں آذان ہو اور وہ پھر مسجد آ جائے اور اللہ کی عبادت میں وہ لگ جائے، اور ہماری طرح نہیں کہ عین ٹائم پر آپ گئے اور بس جلدی نماز پڑھی اور پھر فوراً جلدی سے نکل آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسجد میں جائیں تو باوقار طریقے سے جائیں، باوقار طریقے سے واپس آئیں۔ نمبر 3، ایسے 2 آدمی جن کی محبت محض اللہ کی خاطر تھی، اسی کے لیے جمع ہوتے اور اسی پر جدا ہوتے۔ ناظرین و سامعین، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھتا ہے۔ نمبر 4، وہ آدمی جس کو کسی صاحب حسب و جمال عورت نے دعوت گناہ دی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور وہ گناہ سے بچتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، ہماری خلوت جلوت ایک نہیں ہوتی، ہم اپنی خلوتوں میں کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے دعوت گناہ دی جا رہی ہو، کوئی مانع گناہ نہ ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں اور اس گناہ سے دور رہے۔ نمبر 5، وہ آدمی، بلکہ نمبر 6، وہ آدمی کہ جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب تک اعلانات نہ کروائیں لیکن جان بوجھ کر یہ چاہنا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، تو ناظرین ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکم یہ ہے کہ تمہارا دایاں ہاتھ جو خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، یعنی کسی اور کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کیا ہے۔ اور پھر 7واں آدمی، وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں ابل پڑیں، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین یہ 7 صفات ہمیں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 ہے۔ آیت نمبر 64 کا فرسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔
لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك۔ اسے ورجلک پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں ورجلک پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف نہیں ہے، کوئی رمز وقف بھی نہیں ہے، تو جب ایسی سچویشن ہو اور وہاں رکنا پڑ جائے تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ واو جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، اور پھر آپ دیکھیں استفزز دوسرا کلمہ ہے، اور من تیسرا، استطاعت چوتھا، من پانچواں، اور ہم چھٹا، بی ساتواں، صوتی آٹھواں، اور پھر اس کے بعد اجلب نواں، علا دسواں، اور خیلی گیارہواں، رجلی بارہواں۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و استفزز، واو پر زبر ہے، اسے سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ واستفزز پڑھیں گے۔ من استطاعت، من میں نون کے نیچے زیر ہے، اسے استطاعت کی سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ من استطاعت، من علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من ہم، بی صوتک، بصوتک، منہم بصوتک، و اجلب۔ ناظرین اجلب میں جیم ساکن با ساکن دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو یہاں پر آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، اجلب نہیں، اجلب۔ علا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیہم، بخیلک، بخیلک، و رجلک، ورجلک۔ ناظرین و سامعین، یہاں رکیں گے تو ورجلک پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفزز، من استطاعت، منہم، بصوتک، وأجلب عليهم، بخيلك، ورجلك۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ من پہلا اسم ہے، ہم دوسرا،
یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2، یہاں پر بھی نمبر 2، صوتی تیسرا، اور ناظرین خیلی چوتھا، روجلی پانچواں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسماء ہیں وہ 5 ہیں اور 3 افعال ہیں، استفزز، استطعت اور اجلب، 3 افعال ہیں، اور حروف کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں، واو پہلا حرف، من دوسرا حرف ہے، اور بی تیسرا، اور یہاں پر واو نمبر 1 آئے گا، علا چوتھا، یہاں پر نمبر 2 آئے گا، بی گزر چکا ہے، یہاں پر واو نمبر 1 آئے گا، تو کل 4 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو چلیں ناظرین، سب سے پہلے ہم اسماء لکھتے ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 من، نمبر 2 من، نمبر 3 صوت، نمبر 4 کا اور ہم، اور نمبر 5، اچھا یہ نمبر 4 ہوگا، بلکہ ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ من تو گزر چکا ہے، نمبر 2 میں یہ آئے گا کا، ہم اور ہم، کا، ہم اور ہم۔ اچھا جی، نمبر 4 میں خیل، نمبر 5 میں رجلی، پانچ اسماء ہیں اور افعال 3 ہیں۔ نمبر 1 استفزز، نمبر 2 استطاعت، نمبر 3 اجلب، اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 بی یعنی با، نمبر 3 ہو گیا، نمبر 4 علا، نمبر 5، بلکہ 4 یہاں پر حروف ہیں، تو 5 اسماء ہیں اور 3 جو ہے وہ افعال ہیں، 5 اور 3 8 اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 12 کلمات موجود ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے من۔ من ناظرین جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے، اسم استفہام بھی ہوتا ہے، بطور اسم شرط بھی ہوتا ہے، یہاں پر بطور اسم موصول ہے، اور یہ ذوی العقول کے لیے یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے،
واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ پھر اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ناظرین ہم کی شکل میں ہوگی، اور متصل ہونے کی صورت میں فقط ہم کی شکل ہوتی ہے، بلکہ متصل ہونے کی صورت میں ہم اور ہم کی شکل بھی ہوگی، اور منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ناظرین صوت کا معنی ہے آواز، صوت کا معنی ہے آواز، اصوات اس کی جمع ہے، اصوات کا معنی ہے بہت سی آوازیں۔ اس کے بعد ہے خیل۔ خیل کسے کہتے ہیں ناظرین؟ خیل کہتے ہیں گھڑ سواروں کو، خیل کہتے ہیں گھڑ سواروں۔ اور اسی طریقے سے رجل آپ جانتے ہیں، رجلن کہتے ہیں مرد کو، رجلن کہتے ہیں پاؤں کو، قدم کو، ٹھیک ہے۔ اور رجل ظاہر ہے کہ رجل کہتے ہیں پیادہ چلنے والا، پیدل چلنے والا، اسے کہا جاتا ہے رجل۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ استفزز، استفزز فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے۔ تو استفزز کا معنی ہے کہ تو پھسلا، تو پھسلا دے، تو پھسلا دے، کہتے ہیں نا بہلانا پھسلانا، بہلانا پھسلانا، تو یہ اسی میں ہے۔ اچھا اس کے بعد استطاعت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو نے طاقت پائی یا تو نے استطاعت رکھی۔ من استطاعت جس پر تو طاقت پالے، من استطاعت جس پر تو استطاعت پالے یا جس پر تو طاقت پالے۔ استطاعت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مصدر ہے۔ اچھا اس کے بعد اجلب، اجلب فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور ناظرین اس کا معنی ہے تو کھینچ لے یا تو کھینچ دے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد ہے بی، ساتھ، مدد، تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور سبب کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر بی جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے، یعنی بصوتی کا جو لکھا ہوا ہے بی، یہاں پر جو پہلا بی ہے وہ بصوتی کا میں یہ ساتھ کے معنی میں ہے، اور بخیلی کا یہاں پر جو بی ہے یہ کا کو کی کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین علا ہے، استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 5 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، 12 کلمات۔ 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 استطاعت، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو سین زبر وس، تا فا زبر تف، زا زر زز، وستفزز۔ میم زبر ما، نون سین زر نس، تا زبر تا، تو عین زبر تو، تا زبر تا۔ من استطاعت، میم نون زر من، ہا میم پیش ہم، من ہم۔ با زر بی، صاد واو زبر سو، تا زر تی، کاف زبر کا، بی صوتی کا۔ واو زبر وا، حمزہ جیم زبر اج، لام با زر لب، و اجلب۔ عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم، علیہم۔ با زر بی، خو یا زبر خوی، لام زر لی، کاف زبر کا، بی خویلی کا۔ واو زبر وا، را زبر را، جیم زر جی، لام زر لی، کاف زبر کا، واروا جی لی کا۔ یہاں رکیں گے تو واروا جی لی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك۔ اب ہم ناظرین پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور استفزز، تو پھسلا دے، من جس پر، استطاعت تو طاقت پالے، من سے، ہم ان، بی ساتھ، صوتی آواز کا اپنی، وا اور اجلب تو کھینچ لا، علا پر، ہم ان، بی کو، خیلی سواروں کا اپنے، وا اور رجلی پیدلوں کا اپنے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ تو ان میں سے جن کو اپنی آوازوں کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے۔ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ ناظرین آیت نمبر 58، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں، یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و تقدیر سے ہے، جس سے فرار کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کی روحوں کو قبض کر کے ان کو ہلاک فرمائے گا، یا اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا جس سے وہ بستی نیست و نابود ہو جائے گی، مؤمنین کو موت سے ہلاک کرے گا، اور سرکش کافروں کو عذاب سے۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عبداللہ نے کہا، جب کسی بستی میں علی الاعلان زنا ہوتا ہے اور سود کھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دے گا۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 59۔ آپ کا رب اس وقت تک بستیاں ہلاک نہیں کرتا جب تک ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیجتے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے، اور ہم اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس بستی کے رہنے والے ظلم پر کمر نہ باندھ لیں۔ لہٰذا اس آیت میں ایسی بستیاں مراد ہیں کہ جن کے رہنے والے کفر اور فحش گناہوں پر اصرار کرنے والے تھے۔ اب آئیے ناظرین آیت نمبر 59۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟
ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اب ناظرین یہاں پر فرمائے کہ اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو نشانی تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ناظرین کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا کہ جو ظلم کرتے تھے، کفر اور شرک پر اصرار کرتے تھے، ان کو عذاب کی وعید سنائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر شروع فرمایا، اور مشرکین مکہ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شبہات تھے ان کا ازالہ فرمایا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مشرکین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے، ان میں بعض کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان میں سے بعض مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر آپ اس بات سے خوش ہوں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میں نے ان کا مطالبہ سن لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیں، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا، اور اگر آپ اپنی قوم کو مہلت دینا چاہتے ہوں تو میں ان کو مہلت دے دوں۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب ان کو مہلت دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ان کے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں اور اس جگہ سے پہاڑوں کو ہٹا دیں تاکہ وہ اس مقام پر کھیتی باڑی کر سکیں، تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مہلت دے دیں، اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ آپ نے عرض کی کہ ان کو مہلت دے۔ ناظرین، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمائشی معجزات نازل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت ہے۔ جب فرمائشی جو معجزات ہیں وہ اگر نہیں پیش کی جاتے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك۔ اس کو ذرا صحیح پڑھیں، اس کو صحیح پڑھیں۔ اس کو ایک منٹ واستفزز، واستفزز، اب پڑھیں آگے۔ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك منهم نہیں منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ورجلک، بس یہیں تک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیہم بخیلک ورجلک. تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیہم بخیلک ورجلک. ترجمہ: تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بہاولپور سے. سنائیے. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. اچھا ماشاء اللہ بیٹا. آپ کا نام کیا ہے؟ حسان علی. حسان بیٹا آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ مجھے سنایا کریں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں. اچھا دوسرا یہ کہ منہم نہیں ہے، من میں حرکت نہیں دیں گے، نون ساکن پر حرکت نہیں ہوگی، منہم. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا پڑھا آپ نے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی لاہور سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منہم بصوتک. بصوتک نہیں ہے، بصوتک نہیں، بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک. چلیں اس کی پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.